ایک جنگل میں ایک شیر رہتا تھا جو بہت زیادہ ظالم تھا۔ وہ جانوروں کے ساتھ بہت ظلم کرتا تھا اور ان کو چیر پھاڑ کر کے کھا جاتا تھا۔ اس کے اس طرح کے رویے سے جنگل کے سارے جانور بہت زیادہ پریشان تھے اور ہر طرف خوف کا طاری ہوا تھا اور خوف کے مارے کوئی باہر نہیں نکلتا تھا۔ اتنے میں ایک دن ہوتا ہے کہ جنگل کے سارے جانور ایک جگہ پہ اکٹھے ہوتے ہیں اور آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ کیوں نہ شیر سے بات کی جائے۔ جنگل میں ایک بھیڑیا بھی ہوتا ہے جو بہت زیادہ سمجھدار ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں شیر کے پاس جاؤں گا اور میں جا کے اس سے کہوں گا کہ ہم ہر روز ایک جانور کو آپ کے پاس بھیج دیں گے اور آپ اس کو کھا لینا۔ اس طرح جنگل میں جا کے جانوروں کو چیر پھاڑ نہیں کرنا، جس کے اوپر سارے جانور رضامند ہو جاتے ہیں۔ اور وہ جا کے شیر سے بات کرتا ہے اور پھر اس کو کہتا ہے، جنگل کے بادشاہ، میں آپ سے ایک بات کرنے کے لیے آیا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو میں بات کرتا ہوں۔ شیر کہتا ہے، ہاں ہاں بولو گیدڑ، بولو بھیڑیے، تم کیا کہنے آئے ہو؟ تو بھیڑیا کہتا ہے، جنگل کے بادشاہ، ہم سب نے یہ سوچا ہے کہ آپ اس طرح جنگل میں جا کر جگہ جگہ پر خوار ہوتے ہیں، تو کیوں نہ ہر روز ایک جانور آپ کے پاس آ جائے اور آپ اس کو کھا لیں۔ اس طرح سے آپ کا ٹائم بھی بچ جائے گا اور آپ آرام سے سکون سے اپنے گھر میں رہیں گے۔ تو شیر کہتا ہے، اچھا تو تم لوگوں نے یہ معاملات کیے ہیں، چلو ٹھیک ہے، میں مان لیتا ہوں، لیکن اگر کوئی لیٹ ہوا تو میں نہیں چھوڑوں گا اس کو۔ یہ کہہ کے بھیڑیا وہاں سے واپس چلا جاتا ہے اور روزانہ اسی طرح کی یہ روٹین بن جاتی ہے کہ ایک جانور شیر کے پاس جاتا ہے اور وہ اس کو کھاتا ہے اور دھاڑتے ہوئے سو جاتا ہے۔ پھر اگلے دن ایسے ہی ہوتا ہے، پھر جانور جاتا ہے اور وہ اس کو کھاتا ہے، چیر پھاڑ کرتا ہے اور سو جاتا ہے۔ پھر بالآخر ایک دن خرگوش کی باری آتی ہے۔ خرگوش بہت زیادہ سمجھدار ہوتا ہے اور وہ اپنی عقل مندی کے ساتھ وہاں پہ جب سوچ رہا ہوتا ہے اور ٹہل رہا ہوتا ہے کہ میں کیا کروں، اتنے میں وہ شیر کے پاس جاتا ہے۔ شیر کے پاس جانے میں اسے تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے، مطلب کہ وہ لیٹ پہنچتا ہے وہاں پہ، جس میں شیر بہت زیادہ غصے میں ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے، تم نے بہت زیادہ ٹائم لگا دیا، میں نے پہلے کہا تھا کہ اتنا ٹائم نہ لگانا۔ تو خرگوش کہتا ہے، جنگل کے بادشاہ، ہاں میری بات سنیں، جب میں آ رہا تھا تو مجھے راستے میں ایک اور شیر ملا اور وہ مجھے کہنے لگا کہ تم کہاں جا رہے ہو، میں تمہیں کھا جاؤں گا۔ تو میں نے اس سے کہا کہ مجھے تو ہمارے جنگل کے بادشاہ نے کھانا ہے، تو مجھے کیسے کھا سکتے ہو؟ تو وہ مجھے کہنے لگا، جاؤ کام کرو جا کے، تمہارے جنگل کا بادشاہ میرے آگے کچھ بھی نہیں ہے، میں تو اس کو اپنے ایک ہی پنجے سے اڑا دوں گا۔ یہ سننا تھا تو جنگل کے بادشاہ کا غصہ اور زیادہ ہو گیا۔ وہ دھاڑنے لگا ہاں کر کے اور کہنے لگا، او بیوقوف، یہ کون ہے جو اس طرح بول رہا ہے؟ لے کے چلو مجھے میرے اس کے پاس۔ تو خرگوش کہتا ہے، جی جنگل کے بادشاہ، اس نے مجھے کہا تھا کہ اگر آپ کے بادشاہ کے اندر ہمت ہے تو اسے میرے پاس لے کے آؤ۔ اس طرح دونوں وہاں سے نکل پڑتے ہیں اور خرگوش جو ہے وہ جنگل کے بادشاہ کو ایک ایسی جگہ لے جاتا ہے جہاں پہ کنواں ہوتا ہے اور جس میں ڈھیر سارا پانی ہوتا ہے۔ اتنے میں وہ خرگوش جنگل کے بادشاہ کو کہتا ہے، دیکھیں ذرا جنگل کے بادشاہ، اس کے اندر دیکھیں، یہ دیکھیں۔ جیسے ہی شیر آگے ہو کے وہاں دیکھتا ہے تو اس کو وہاں پہ ایک اور عکس نظر آتا ہے اور شیر جیسے ہی دھاڑتا ہے تو وہ آگے سے پانی والا شیر بھی دھاڑنے لگتا ہے۔ اسے اور غصہ آتا ہے، اتنے میں وہ دھاڑتا ہوا ڈرپ کر کے پانی کے اندر چلا جاتا ہے اور وہاں پہ ڈوب جاتا ہے اور ڈوبنے کی وجہ سے اس کا دم نکل جاتا ہے اور خرگوش دیکھ کے بہت خوش ہوتا ہے اور بھاگتا ہوا واپس جنگل میں آتا ہے اور اپنے سارے دوستوں کو یہ خوشخبری سناتا ہے کہ میں نے شیر کے ساتھ کیا کیا۔ تو پیارے دوستوں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بازو کے زور سے عقل جو ہے وہ سب سے زیادہ اچھی ہوتی ہے، لہٰذا عقل سے کام لینا چاہیے اور اپنے کام کو آسان کرنا چاہیے۔